دوستو یہ بات سچ ہے کہ بچہ ایک ہو یا 10، ماں باپ اپنے بچوں کو پیار و محبت سے پالتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر اپنے ماں باپ کو نہیں پال پاتے۔ آج ہم آپ کو ایک باپ اور بندر کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک انسان جو 2 بیٹوں کا باپ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھی، اور ماں باپ تو کبھی بھی بچوں کو یہ نہیں جتاتے ہیں، یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ تو وہ آدمی بہت غریب تھا، لیکن اپنے بچوں کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے، یہاں تک کہ ان بچوں کو اپنی ماں کی کمی تک محسوس ہونے نہیں دی، کیونکہ ان کی ماں بہت پہلے گزر چکی تھی۔ بیٹے بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ انسان بہت رحم دل تھا۔ ایک دن وہ مزدوری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے زخمی حالت میں ایک بندر کا چھوٹا سا بچہ نظر آیا، اور وہ بندر کا بچہ تقریباً مرنے ہی والا تھا۔ اس آدمی نے اس بندر کے بچے کو جلدی سے اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کی مرہم پٹی کروائی اور گھر لے کر آ گیا۔ اب دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ بندر کا وہ چھوٹا سا بچہ بھی ان کے ساتھ پرورش پانے لگا۔ بندر بڑا ہوتا گیا اور وہ آدمی بوڑھا ہوتا گیا۔ اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھا اٹھا کر کمر جھک گئی تھی، لیکن کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ بیٹے ایسے غدار اور بے وفا نکلے کہ انہیں باپ کا کوئی بھی احساس نہیں تھا۔ بچپن سے صرف ان بیٹوں کو اپنے باپ سے صرف اور صرف فرمائش کرنے کی عادت تھی، جبکہ بندر کا وہ بچہ، اس کو اپنے مالک سے بہت پیار تھا، بہت لگاؤ تھا۔ بیٹے جوان ہو گئے، باپ نے انہیں پڑھا لکھا کر اتنا قابل بنا دیا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکے تھے۔ اب ان کی شادی ہو گئی۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو انہیں یہ گھر چھوٹا لگنے لگا۔ بندر جو اب بڑا ہو چکا تھا، وہ دیکھا کہ مالک کے ساتھ ان کے بیٹے کیا سلوک کرتے ہیں، اور وہ بے زبان اپنے دل میں بہت غم محسوس کرتا، اپنے مالک کے ساتھ ہر وقت رہتا۔ ایک دن تو بیٹے نے باپ کو یہ کہہ دیا اور گھر سے باہر نکال دیا کہ اب بہت ہو گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہمارا ہی خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اولڈ ایج ہوم، یعنی جہاں پر جاہل اولاد اپنے ماں باپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ آتے ہیں، وہاں پر ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ وہاں پر آپ کے برابر کے بوڑھے لوگ ہوں گے، اور نہ آپ کو کوئی دوست کی کمی ہوگی، اور آپ کا وقت بھی گزر جائے گا۔ باپ سمجھ گیا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ باپ نے کہا کہ تم میری فکر مت کرو، تم اپنی زندگی میں خوش رہو، میں یہاں سے خود چلا جاتا ہوں۔ بچوں نے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے، بلکہ وہ تو خوش ہو رہے تھے کہ چلو بوڑھا گھر سے باہر تو چلا جا رہا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے محنت و مزدوری کرنا شروع کر دیا، لیکن بڑھاپے میں کیسے محنت کر پاتا؟ 2 وقت کی روٹی اب اس کو بہت مشکل سے مل رہی تھی۔ وہ بوڑھا آدمی اور اس کا بندر مل کر کچھ کر لیتا تھا، لیکن ایک دن بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ آدمی زمین پر گر گیا، اس کے پیروں پہ چوٹ لگ گئی، اور درخت کے نیچے تھک کے بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، مجھے کسی کا محتاج مت بنانا، میں بھکاری نہیں بننا چاہتا۔ عمر بھر میں نے محنت کی روٹی کھائی ہے، مزدوری کر کے میں نے کمایا ہے اور حلال کمایا ہے۔ روتے روتے وہ اپنے بندر کی طرف دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بندر اس کے دل کی بات سمجھ رہا ہے۔ اب وہ آدمی دھیرے دھیرے اندھا ہو گیا۔ اس بندر نے بے وفائی نہیں کی، اگر وہ چاہتا تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اپنے مالک کے احسان یاد تھا۔ وہ بندر ان کا سہارا بن گیا، ان کو سڑک پار کرواتا، کہیں بھی لے جانا ہوتا تو اپنے مالک کو لے جاتا۔ اس بندر کو بوڑھے آدمی نے کرتب سکھایا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ بندر کسی شرکس یا ماہر جانور ہو۔ اس بندر نے یہی حرکتیں کرنا شروع کر دیا، اور جو لوگ قریب سے گزرتے تھے وہ دیکھنے لگتے تھے اور پیسے بھی دیتے تھے، اور یوں اس بندر سے خوش ہو کر ہر کوئی گزرنے والا اس کو پیسے دینے لگا۔ جو اس کو پیسہ ملتا وہ اپنے مالک کو دے رہا تھا۔ اب اس طریقے سے ہوتا یہ گیا کہ ان کی روزی روٹی چلنے لگی، ان کو ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا پینا بھی مل گیا۔ وہ بندر بہت زیادہ تیز تھا، اپنے مالک کی دل کی ہر بات سمجھتا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو اچھی طریقے سے دکھایا کرتا تھا۔ پورے علاقے میں
اس کا نام مشہور ہو گیا کہ ہوشیار کرتب دکھانے والا۔ ایک دن وہ بندر پر ایک سرکس کے مالک کی نظر پڑی۔ بہت اچھے اور چالاکی سے وہ کرتب دکھا رہا تھا۔ لوگ جمع ہو کر اس بندر کو دیکھ رہا تھا اور شہر میں میلہ لگا ہوا تھا اور بہت بڑا سرکش بھی اس میلے میں لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے جب بندر کو اتنے بہترین اور چالاکی سے کرتب کرتے ہوئے دیکھا، اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا، انسانوں کی طرح چلتے ہوئے دیکھا، تو وہ سوچنے لگا کہ اس بندر کو میں اپنے سرکش میں شامل کر لیتا ہوں۔ وہ سرکش کا مالک اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ کیا یہ بندر آپ کا ہے؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہاں، یہ پیارا بندر میرا ہی ہے، میرے ہی ساتھ رہتا ہے، میرے ہی بڑھاپے کا سہارا ہے۔ تو سرکس کے مالک نے اس بوڑھے آدمی کو پوری بات بتا دی اور کہا کہ کیا آپ اپنے بندر کو میرے سرکس میں کام کرنے دیں گے؟ میں اس کا اچھا معاوضہ دوں گا اور آپ دونوں کو رہنے کی جگہ بھی دوں گا، اور آپ جو یوں سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں آپ کو ٹھکانہ بھی دوں گا، جگہ بھی دوں گا اور کھانا بھی دوں گا۔ صرف آپ کے شہر میں نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہمارا سرکش بہت ہی بڑا ہے، سوچ لیجئے، آپ کو بہت اچھی پیشکش دے رہا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب وہ دونوں یعنی وہ بوڑھا آدمی اور بندر سرکش میں شامل ہو گئے۔ سرکس میں بندر کو اور بھی نئے نئے سرکش والے کرتب دکھائے۔ ایک مرتبہ سرکس میں میلہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا میلہ تھا، دور دور سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے تھے۔ بندر کے کرتب دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ سرکس کے مالک نے بندر کو کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان بڑھا دی۔ دیکھنے والے لوگوں میں اس بوڑھے آدمی کے بیٹے بھی اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے، میلہ گھومنے آئے ہوئے تھے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ بندر تو وہی ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو کیا اس سرکش میں ہمارا باپ بھی موجود ہے؟ وہ لوگ ادھر ادھر اپنے باپ کو تلاش کرنے لگے تو باپ بھی وہیں پر کھڑا ہوا تھا اور تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے۔ ارے ہم نے تو موقع ہاتھ سے جانے دیا، اس بندر کو ہم نے کیسے چھوڑ دیا؟ اپنے باپ کو گھر سے نکال تو دیتے، لیکن اس بندر کو ہم اپنے پاس ہی رکھ لیتے تو آج ہم مالا مال ہو جاتے۔ جلدی سے اٹھ کر دونوں بیٹے اپنے باپ کے پاس گئے اور آگے پیچھے گھومنے لگے اور کہنے لگے کہ ارے ابا جان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان چپ چاپ کھڑے رہے، کیونکہ ان کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ اور بیٹے کہنے لگے کہ شاید آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ تو وہ بیٹے سرکش کے مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا بندر ہے۔ کہا آپ کو نہیں پتا، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت بہترین کرتب دکھاتا ہے۔ سرکش کا مالک تو جانتا ہی تھا۔ اس نے غصے سے کہا کہ تم جیسے غدار اور لالچی نافرمان بیٹے کو جنہوں نے اپنے باپ کو دھکے دے کر نکالا، تم غدار ہو۔ یہ بندر ہی ان کا اصل بیٹا ہے، یہ بندر تمہارا نہیں ہے، بلکہ وہ جو بزرگ کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کا بندر ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، ہم یہاں سے باہری ملک جانے والے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گے، تم لوگ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیے ہو وہی تمہارے بچے انشاءاللہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ اس بات کے لیے تم تیار رہنا، کیونکہ جس طرح تم نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا ہے، اسی طرح تمہارے بچے بھی تمہیں گھر سے باہر نکال پھینکیں گے۔ بس اس لمحے کے لیے تیار رہو۔ وہ بیٹے افسوس کرتے رہے اور اس طرح وہ بوڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ رہنے لگا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کریں اور اپنے ماں باپ کو کبھی بھی غصہ نہ دلائے اور کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کرے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کرے اور اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی، اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ یاد رکھنا، وہ انسان کبھی بھی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اور وہ اولاد ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، تو باپ اس جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔
اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے اور ہمیشہ ان کو اپنے سے آگے رکھیں، ان کے بارے میں اچھا سوچے، کیونکہ انہوں نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا ہوتا تو آج تم یہاں نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔